بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام رانا خرم مشتاق ہے اور میرے ساتھی محمد جاوید صاحب ہیں. ہم دونوں کا 30 برس سے زیادہ کا ساتھ ہے. ہم دونوں نے BSc ایگریکلچر انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اس کے بعد ہماری ماسٹرز بھی ایگریکلچر انجینئرنگ میں ہے ابراڈ سے, اور ہم مختلف کیپیسٹیز میں پبلک سیکٹر میں بھی سرو کرتے رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سرو کرتے رہے ہیں. اور جاوید صاحب کا تو ماشاءاللہ 30 سال پلس ایکسپیرینس ہے یہ ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکلر اریگیشن سسٹمز میں اور لینڈسکیپ پروجیکٹس میں, اور ان کے ڈیزائننگ سے لے کے ایگزیکیوشن تک. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ اپورچونیٹیز دی جس میں ہم نے بہت زیادہ سیکھا, بہت ایکسپیرینس حاصل کیا. اس میں اسپرنکلر ڈرپ اریگیشن سسٹمز میں, لینڈسکیپ پروجیکٹس میں, اور اس کے ساتھ فارم ہاؤسز اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کافی ایکسپیرینس ہوا. زیادہ ٹائم ہمارا پاکستان سے باہر ہی گزرا ہے, اور 2013 سے ہم نے اپنی کمپنی پاکستان میں بنائی الفلا اریگیشن اینڈ لینڈسکیپ کے نام سے. یہاں کام کرتے ہوئے ہمیں یہاں کے حساب سے ایکسپیرینس ہوا, اور ہم نے کچھ چیزیں آبزرو کی کہ جو لینڈسکیپ اریگیشن سیکٹر میں جن کا فقدان ہے یا ان میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا. اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ سیکٹر میں ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکلر اریگیشن میں کافی کام ہوا ہے, جسے وہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز کہتے ہیں. اور گورنمنٹ میں یہ سبسڈی کے پروجیکٹس بھی چل رہی ہیں چھوٹے کسانوں کے لیے, اور ان کی ٹریننگ اور ان کی انسٹالیشن, دیکھ بھال, یہ سب کی کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرام بھی گورنمنٹ رن کر رہی ہے. مگر اگر ہم دیکھیں تو لینڈسکیپ سیکٹر میں اس طرح کا کوئی کام نظر نہیں آتا جو باقاعدہ سے یا بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہو. اور اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں جو جاوید صاحب جن پہ روشنی ڈالیں گے. ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوچا کہ ایک کمپین چلائی جائے جس میں ہم لینڈسکیپ اریگیشن کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس دیں, کیونکہ یہ کافی بڑا سیکٹر ہے. اس میں کافی بڑے علاقے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز ہیں, روڈ سائڈس پہ بھی لینڈسکیپ ہے, میڈینز میں بھی ہیں, آپ کے پلے گراؤنڈز ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی ان کے ایریاز ہیں. تو اس طرح بے تحاشا ایریاز بنتے ہیں جس میں لینڈسکیپ ہوا ہوا ہے. وہاں پانی کی ضرورت ہے, اور پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کو ہمیں ضیاع کرنے سے روکنا چاہیے. تو یہاں سے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے میں جاوید صاحب کی ہیلپ لوں گا. ان کا ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ میں, کہ جو ہم نے تھوڑے بہت پرابلمز دیکھے اور جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں اور اس میں اویئرنیس کریٹ کریں. تو میں جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیں. جنرلی کیونکہ یہ دنیا میں تو بڑا کامیاب سسٹم ہے ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکلر اریگیشن, مگر پاکستان میں کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہے, لوگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے. حالانکہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور ایگریکلچر فارمنگ میں اس کا کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ اس میں سبسڈی بھی دے رہی ہے. ہمیں سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے, پہلے لوگوں کو یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ ابھی ڈرپ اریگیشن میں اور اسپرنکلر اریگیشن میں کیا فرق ہے. وہ اکثر لوگ جنہوں نے اپنے گراس کا اریگیشن کروانا ہوتا ہے آبپاشی کا, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈرپ لگوانی ہے گراس پہ. تو اس سلسلے میں رانا صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو کی سیریز بنائیں جس میں ہم لوگوں کو بیسک نالج دیں کہ ڈرپ اریگیشن کیا ہے, اسپرنکلر اریگیشن کیا ہے, اسپیشلی ان لینڈسکیپ میں. دوسری بات یہاں پہ جو اس کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا ڈیزائن سیکٹر. اگر دس از انجینئرنگ کلوز پائپ ہائیڈرولکس, اگر آپ کا پراپر سائز کا پائپ سائز ہوگا, پمپ پریشر صحیح ہوگا, فلو ریکوائرمنٹ صحیح ہوگا, تو آپ اس کو اکنامکلی بھی لگا سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ کو مشکل اس میں پیش نہیں آنی چاہیے. اینی ہاؤ جو اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا تھا جب ہم نے آ کے یہاں پہ اپنی ایک کمپنی شروع کی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ فضول سسٹم ہے, یہ 3 مہینے 4 مہینے بعد پائپ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ایک تو پور کوالٹی مٹیریل تھا, پور ورکمین شپ تھی, اور سب سے بڑی بات پور ڈیزائننگ. یہاں پہ ہر مالی کہتا ہے وہ لینڈسکیپ انجینئر بھی ہے, لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ بھی ہے, وہ اریگیشن انجینئر بھی ہے. تو حالانکہ یہ ایک ریئلی اٹ از اے ٹیکنیکل سبجیکٹ, اور اس کو پراپر ہاتھوں میں ہی ہونا چاہیے.
تو اس میں اگر پراپر آپ ڈیزائن کریں گے تو انشاءاللہ سسٹم 30 سال تک آپ کو کوئی ٹربل نہیں دے گا۔ اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ پہلے ڈرپ اور اریگیشن کا اسپرنکلر اریگیشن کا فرق بتایا جائے، پھر ڈفرینٹ اس کی جو اس میں ایکوپمنٹ استعمال ہوتے ہیں، ایمیشن ڈیوائسز، پانی جہاں سے نکلتا ہے وہ کون کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ آئی ہوپ رانا صاحب اپنے واسٹ ایکسپیرینس سے کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک آسان طریقے سے اس چیز میں معلومات دی جائیں۔ شکریہ۔ جاوید صاحب سے میں آگے کنٹینیو کر رہا ہوں، تو ہم اس میں سیریز آف ویڈیوز ڈیولپ کر رہے ہیں، جس طرح جاوید صاحب نے پہلے بتایا کہ ڈرپ اور اسپرنکلر میں فرق بتایا جائے، اس میں اس پہ جو مختلف ایمیشن ڈیوائسز ہیں کون سی ٹائپس کے ہیں اور کن کن جگہوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی کو پھر کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اس کو آگے لے کے ڈیزائننگ کی سٹیج پہ بھی جائیں گے، اس کو لے کے آپ نے انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اس میں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے، اور انسٹالیشن کے بعد آپریشن اور مینٹیننس اس کی کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے۔ وقتاً فوقتاً ہم اس میں یہ ویڈیوز اپنا جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے لینڈسکیپ اینڈ اریگیشن انجینئرز اس پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ اعلیٰ کارکردگی کا نظام آبپاشی، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم یکساں طور پر پانی، غذائی اجزاء اور کیمیکل مٹی اور پودوں کو ایک انتہائی جامع اور ہدف کے انداز میں دیتا ہے۔ پانی کو ان ذرائع سے دیا جاتا ہے: اسپرنکلر اریگیشن سسٹم یا اسپرنکلر نظام آبپاشی، دوسرا ٹرکل یا ڈرپ اریگیشن سسٹم یا ٹرکل یا ڈرپ نظام آبپاشی۔ اسپرنکلر اریگیشن سسٹمز، ان سسٹم میں پانی کو ہوا میں چھڑک کر زمین کی سطح پر گرنے دیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم میڈیم سے ہائی والیوم اور میڈیم سے ہائی پریشر کے پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ٹرکل یا ڈرپ اریگیشن سسٹم میں پانی کو آہستہ آہستہ قطروں یا چھوٹی چھوٹی دھاروں سٹریمز کی شکل میں مٹی کی سطح یا ذیل سطح یا زیر زمین پر انفرادی پودوں کے قریب یا پودوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بنسبت اسپرنکلر اریگیشن کے کم فلو ریٹ پہ اور کم آپریٹنگ پریشر پہ چلتا ہے۔ اسپرنکلر اور ٹرکل ڈرپ اریگیشن سسٹم کے فائدے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پانی جو سا یونیورسل سالونٹ ہے یا پانی عالمگیر سالونٹ ہونے کی وجہ سے پودوں کی نشو نما کے ساتھ منسلک تمام اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو موجودہ دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کے ساتھ توانائی، پانی اور دیگر انپٹس کے اخراجات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پانی کا ایک کلیدی کردار ہے اور یہ ایک اہم وسیلہ ہے۔ لہٰذا مناسب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، نصب کیا گیا اور منظم طریقے سے دیکھ بھال کیا گیا نظام آبپاشی پانی کی بہت بڑی مقدار کو ضائع ہونے سے نہ صرف بچاتا ہے بلکہ مندرجہ ذیل اجزاء پر لاگت کی براہ راست بچت کا باعث ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے پانی ہے، یعنی کہ جتنی ضرورت ہے پانی اتنا لگے گا، ویسٹ نہیں ہوگا، آپ 40-50% سے زیادہ پانی اس میں بچا سکتے ہیں۔ جب آپ کا پانی کم استعمال ہوگا اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو دوسری انپٹ ہے وہ انرجی کی ہے، یعنی کہ آپ کا پمپ کم ٹائم چلے گا اور آپ کے انرجی کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے۔ تیسرا، اس میں جو ہم اجزاء جو پانی کے ساتھ ملا کے دے سکتے ہیں، فرٹیلائزر ہے، کیمیکلز ہیں، یہ ڈائریکٹ روٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جو غیر ضروری علاقہ جہاں ان کو دینے کی ضرورت نہیں وہاں نہیں یہ جاتے، تو ان میں بھی خاطر خواہ بچت ہوتی ہے اور مینٹیننس میں بچت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ پانی اور آپ کا جو فرٹیلائزر وہ ٹارگٹ پودوں کو ہی کر رہے ہیں، اور جو ایسے علاقے جس میں پودے نہیں لگے وہ ٹارگٹ نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب وہاں جڑی بوٹی بھی بہت کم ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ کو وہاں مینٹیننس پہ بھی آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ مینٹیننس کے اخراجات کم ہوں گے، لیبر کم استعمال ہوگی، آپ کے لیبر کا بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ملا لیں تو کافی زیادہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے، اور جو اس کا ایک ڈرا بیک ہے کہ بہت زیادہ اس کی کاسٹ ہے، انیشیل کاسٹ بہت زیادہ ہے اس سسٹم کی، وہ کافی حد تک ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں میں بچت کر۔
جہاں فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. مثال کے طور پر اسپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن سسٹم دونوں میں کچھ مسائل ہیں. یعنی اوور ہیڈ اسپرنکلر سسٹم کی صورت پانی کی کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سلائن واٹر زیادہ ہے تو وہ جو پودے ہیں ان کے پتوں میں جذب ہو کے ان کو خراب کر سکتا ہے. ڈرپ اریگیشن میں دیکھیں تو ڈرپ میں ایمیٹرز کا بند ہونے کا خدشہ ہے. اگر پانی کی کوالٹی بری ہے تو آپ کو فلٹریشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو مسائل ہیں ان ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے. مگر جو سب سے اہم مسئلہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہائی انیشل کاسٹ ہے. لوگ اس کی ہائی انیشل کاسٹ کو دیکھ کر اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں، مگر نہیں. اگر آپ اس سسٹم میں آتے ہیں، اس سسٹم کو چلاتے ہیں تو آپ کو یہ خاطر خواہ آپ کی بچت بھی کرتا ہے، جو کچھ سالوں میں آپ کو ریٹرن ہو جاتی ہے آپ کی جو انیشل کاسٹ ہے. تو اس لیے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ موجودہ صدی کے ٹارگٹس میں اور یہ سسٹم نہایت موزوں ہے. پانی کی بھی بچت کریں، انرجی کی بھی بچت کریں، اپنی لیبر کی بھی بچت کریں اور ماحول کو بھی اچھا رکھیں. اسپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن پلیسز آف یوٹیلائزیشن، یعنی کہ اسپرنکلر اور ٹرکل ڈرپ استعمال کی جگہیں. سب سے پہلے تو یہ ایگریکلچر سیکٹر ہم دیکھتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بڑا سیکٹر جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں لینڈسکیپ سیکٹر نظر آتا ہے. پھر ان دونوں کے درمیان میں کہیں آپ کے کچن گارڈنز بھی آ رہے ہیں. یہ پانی کا استعمال ہے جو لوگوں کا پانی کا کنزمپشن ہے، اس کے علاوہ ہے یہ جو ہم پودوں اور ایگریکلچر میں یوز کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کی نرسریز آ جاتی ہیں. اس کے بعد فصلیں آپ نے اگانی ہیں، گندم ہو گئی، کپاس ہو گئی، کماد ہو گیا، اس طرح. اور پھر سبزیاں آ گئی ہیں آپ نے، وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر میں آ رہی ہیں. آپ نے باغات لگائے ہوئے ہیں، گرین ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، اور آج کل ٹنل فارمنگ بہت فیمس ہوئی ہے، پاپولر ہے. اس میں بھی لوگ بہت کام کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کا لینڈسکیپ سیکٹر آ جاتا ہے جس میں آپ نرسریز اسٹیبلش کر رہے ہیں، لان یا ٹرف گھاس کو لگا رہے ہیں، آپ خوبصورتی کے لیے لان ایریاز تیار کر رہے ہیں. پھولدار درخت اور خوبصورت درخت اور پھلوں والے درخت بھی اس میں آپ لگا رہے ہیں. شربز بھی آ رہی ہیں، گراؤنڈ کورز بھی آ رہے ہیں، اور پھولدار پودے بھی آ رہے ہیں. اور اب جو ریسنٹلی پاکستان میں ٹرینڈ بڑھ رہا ہے گرین والز کا، سبز دیواریں بھی بنائی جا رہی ہیں اور گرین روفس بھی اس سے تیار کی جا رہی ہیں. اور ان سب کے لیے آپ کو پانی تو دینا ہے، پانی کی ضرورت تو رہنی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پانی کیسے دینا ہے. اور ان دونوں کے درمیان ہم لے لیتے ہیں کچھ پورشن ایگریکلچر کا، کچھ لینڈسکیپ کا. آپ کا کچن گارڈن آ جاتا ہے جس میں آپ سبزیاں اگاتے ہیں، کچھ فروٹ ٹریز بھی لگائے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے جو اب دور جدید میں چل رہا ہے، آپ ورٹیکل فارمنگ کر سکتے ہیں، ورٹیکل پلانٹرز لگا کر. روف ٹاپ فارمنگ کر سکتے ہیں، اپنی چھت کے اوپر چھوٹا سا کھیت، چھوٹی سی کیاری بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی سبزیاں اگا سکتے ہیں. زرعی شعبے کے لیے اسپرنکلر اور ٹرکل ڈرپ آپاش. زرعی شعبے میں آپ کو پہلے ہم بات کی نرسریز آ جاتی ہیں. نرسریز میں آپ کے جہاں اپنے پودے اگانے لگانے اس میں آپ کے اسپریئرز آ جاتے ہیں، مائکرو اسپرنکلرز آ جائیں گے. ڈرپ اریگیشن آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. کراپ پروڈکشن میں آپ کے جس طرح فصلیں آ گئیں، آپ کر لیں گندم آپ اگا رہے ہیں، مکئی لگا رہے ہیں، تو اس اسپرنکلر بھی سسٹم چل سکتا ہے، ڈرپ بھی چل سکتا ہے. اسپرنکلر سسٹم زیادہ تر ان جگہوں پہ چلتا ہے جب آپ نے براڈ کاسٹنگ کی ہو، اور ڈرپ آپ کے وہاں بہت کامیاب ہے جہاں آپ نے قطاروں میں پودے لگائے ہوں، ایک لائن میں پودے لگے ہوں. پھر سبزیاں اگانے کے لیے آپ کا اسپرنکلر سسٹم بھی استعمال ہو سکتا ہے، مائکرو اسپرنکلر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. باغات میں ببلر، ڈرپ، مائکرو اسپرنکلر استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نیا باغ لگا رہے ہیں تو ببلر اور ڈرپ نہایت موزوں ہیں آپ کے لیے. ببلر کا فلو ڈرپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اریگیشن ونڈو کم ہے، اریگیشن سائیکل لمبا ہے اور آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ ببلرز کر لیں. آپ تھوڑے وقت میں زیادہ پانی دے کے اریگیشن سائیکل کمپلیٹ کر سکتے ہیں. مگر ڈرپ کی ایفیشنسی ببلر کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، تو اگر آپ ڈرپ پہ لگائیں گے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. مگر یہ کہ آپ کے جگہ کے سائٹ کے حساب سے اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. مگر اگر آپ کا پہلے سے کوئی پرانا باغ ہے، بڑے بڑے پرانے درخت لگے ہوئے ہیں، تو ادھر آپ کا مائکرو اسپرنکلر سسٹم آپ کو زیادہ موزوں رہے گا.
فوٹوگرافس آگے، چارہ آ گیا، اس میں آپ کے اسپرنکلر سسٹم نہایت موزوں ہیں۔ گرین ہاؤسز آگے، گرین ہاؤس میں آپ اسپریئرز بھی کر سکتے ہیں، مسٹر بھی کر سکتے ہیں، فوگرز بھی کر سکتے ہیں اور ڈرپ بھی کر سکتے ہیں۔ مسٹر آپ جس میں آپ نے کلمیں اگر لگائی ہوئی ہیں تو مسٹر سسٹم بہت اچھا ہے، اور اگر آپ پنیریاں تیار کر رہے ہیں، سیڈ سے آپ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر فوگر سسٹم بہت اچھا ہے۔ مسٹر اور فوگرز یعنی کہ آپ کے بند جگہوں پر زیادہ اچھا چلتا ہے جہاں اس کو ہوا افیکٹ نہ کر سکے۔ ٹنل فارمنگ میں آپ کا ڈرپ سسٹم نہایت موزوں ہے۔ لینڈسکیپ شعبے کے لیے اسپرنکلر، ٹرکل، ڈرپ، آپاشی۔ اس میں بھی سب سے پہلے اپنے نرسریز یا گرین ہاؤس ہوں گے، اس میں اسپریئر، مسٹر، فوگر، ڈرپ استعمال ہوں گے جیسے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ لان اور ٹرف ایریا کے لیے آپ کے پاپ اپ اسپرنکلرز استعمال ہوں گے، اسپریئرز استعمال ہوں گے، اور جہاں عجیب سی جگہ ہیں، مشکل اریگیشن کرنی ہے یعنی کہ آپ اوور سپرے سے بچتے ہیں تو وہاں آپ سب سرفیس بھی کر سکتے ہیں، سب سرفیس اریگیشن بھی آپ ٹرف اور لان کے لیے کر سکتے ہیں۔ ornamental ٹریز آ گئے آپ کے، اور فروٹ ٹریز آ گئے، تو اس میں آپ کا ببلر ڈرپ سسٹم بہت اچھا رہتا ہے، اور کیونکہ ہمیں خوبصورتی اس میں چاہتے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظر نہ آئے سرفیس کے اوپر، تو روٹس آن واٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ ہڈن ہوتا ہے اور جڑوں تک پانی کو پہنچاتا ہے۔ اور شربز اور وائنس جو سی ہیں جن کی جھاڑیاں اور بیلیں جو سی، اس میں ببلر ڈرپ آپ کا بہت اچھا رہتا ہے۔ اور گراؤنڈ کورز کے لیے ببلر، مائکرو سپرے اور ڈرپ کا سسٹم آپ کا چلے گا۔ فلاورز کو ہم اوور سپرے کرنے سے بچتے ہیں، اور اس کے لیے ہم زیادہ بہتر جو ڈرپ سسٹم نہایت موزوں ہے، اور اگر ببلر بھی استعمال کرنے چاہیں تو ببلر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ورٹیکل گرین والز آج کل چل رہا ہے، اس میں ڈرپ سسٹم نہایت موزوں ہے۔ اور روف ٹاپ گارڈنز آپ کر رہے ہیں چھتوں پہ بنانے، اس میں آپ پاپ اپ اسپریئر بھی کر سکتے ہیں، ڈرپ بھی کر سکتے ہیں، سب سرفیس اریگیشن بھی کر سکتے ہیں، زیر زمین آپاشی کا سسٹم۔ ایک چیز جو مس کی گئی کہ لان ایریا میں پاپ اپ کیا ہوتا ہے؟ پاپ اپ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کے دینے کے ٹائم پہ زمین سے اسپرنکلر یا اسپریئر باہر نکلے گا، اسپرنکل کرے گا، پانی دے گا، اور جب اریگیشن کا ٹائم ختم ہوگا تو یہ زمین کے اندر واپس چلا جائے گا اور چھپ جائے گا، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گا، اور پورا لان ایریا آپ کا موومنٹ کے لیے کھلا رہے گا۔ کچن گارڈن کے لیے اسپرنکلر، ٹرکل، ڈرپ، آپاشی۔ اس میں ویجیٹیبلز آپ گرو کرنا چاہیں تو مائکرو اسپرنکلر بھی چل سکتے ہیں، ڈرپ بھی آپ کو سوٹ کریں گے۔ فروٹ ٹریز اور وائنز اگر لگائی ہوئی ہیں آپ نے، بیلیں ہیں اور فروٹ ٹریز ہیں، تو اس میں ببل اور ڈرپ چل سکتا ہے آپ کا سسٹم۔ ورٹیکل فارمنگ میں ڈرپ نہایت موزوں ہے، اور روف ٹاپ فارمنگ میں آپ نے اپنی پہلی بنائی ہوئی ہے، کیاری بنائی، اس میں کچھ گانا چاہیں تو اسپریئر بھی چل سکتا ہے، مائکرو اسپریئر بھی چل سکتے ہیں، ڈرپ اور سب سرفیس اریگیشن بھی چل سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہم آپ کو سسٹم بتا رہے ہیں یہ آپ کو انڈیویجولی اگلی 2 ویڈیوز میں ڈسکس ہوں گے۔ اسپرنکلرز ویڈیو نمبر 2 میں کور ہوگا، اور ٹرکل اور ڈرپ اریگیشن سسٹم جو سے ہیں اور یہ ڈیوائسز جو سے یہ ویڈیو نمبر 3 میں ڈسکس ہوں گے۔ اس وقت آپ ویڈیو نمبر 1 دیکھ رہے ہیں، اسپرنکلر ڈرپ اریگیشن ڈیوائسز یوزز ان لینڈسکیپ۔ یہ انٹروڈکٹری ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ لینڈسکیپ میں استعمال ہونے والے اسپرنکلرز آلات کی اہم اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور اس سے اگلی کیٹیگری میں تیسری ویڈیو میں، یعنی کہ لینڈسکیپ میں استعمال ہونے والے ٹرکل یا ڈرپ اریگیشن کی اہم اقسام۔ تو یہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ ساری ویڈیوز ایک تسلسل میں دیکھیں، تو آپ کو اس سسٹم کے بارے، لینڈسکیپ اریگیشن کے بارے میں جو ڈیوائسز یوز ہو رہے ہیں آپ کو کافی حد تک معلومات مل جائیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔